متولی اس کا الگ ظلم، سیکرٹری ہو اس کا الگ طرح کا ظلم، وہ کیشیئر ہو اس کا الگ طرح کا ظلم، وہ فلاں ہو اس کا الگ طرح کا ظلم۔ یہ ظلم کرتے کرتے بہت سارے علماء کرام تو اب جا کے کاروباروں میں لگ چکے ہیں۔ ہم تو اس قابل نہیں کہ ہمیں مساجد میں دیکھو ایک عجیب طرح کا علماء پر ظلم ہے، مدارس میں دیکھو ایک عجیب طرح کا آپ ظلم نظر آتا ہے۔ ہر جگہ پر علماء کو مسلمان ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کی ہمتیں پست کر رہا ہے، جبکہ ان کو ہمت دینا چاہیے تھا، ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر ہاتھ دے رہا ہے۔ آج مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، مساجد میں دیکھو ایک عجیب طرح کا علماء پر ظلم ہے، مدارس میں دیکھو ایک عجیب طرح کا آپ ظلم نظر آتا ہے۔ ہر جگہ پر علماء کو مسلمان ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کی ہمتیں پست کر رہا ہے، جبکہ ان کو ہمت دینا چاہیے تھا، ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر ہاتھ دے رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسا ظلم مساجد میں ہو رہا ہے؟ کیا امام یہاں جو امام مساجد میں امامت کرتے ہیں کیا کوئی معمولی چیز ہوتی ہے؟ نماز کی ذمہ داری جو امام سنبھالتا ہے اس پر کیسے مظالم ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ متولی اس کا الگ ظلم، سیکرٹری ہو اس کا الگ طرح کا ظلم، وہ کیشیئر ہو اس کا الگ طرح کا ظلم، وہ فلاں ہو اس کا الگ طرح کا ظلم۔ یہ ظلم کرتے کرتے بہت سارے علماء کرام تو اب جا کے کاروباروں میں لگ چکے ہیں۔ ہم تو اس قابل نہیں کہ ہم امامت کر سکے، درس و تدریس کر سکے، ہم تو جا کے کچھ اور کر لیں گے۔ کون تھا وہ اندر آ کے نہیں دے سکتا تھا؟ اچھا شاید جلدی ہو۔ دیکھتے ہیں آپ مساجد میں اس طرح کے ظلم ہو تو ائمہ کیا رکیں گے، وہ تو بھاگ جائیں گے، کسی اور کام میں لگ جائیں گے۔ ایک نمبر کے جاہل قسم کے لوگوں کو مساجد کے متولی بنایا جا رہا ہے۔ جو شہر کا، جو محلے کا سب سے بڑا گنڈا، سب سے بڑا کمینہ اور ظالم قسم کا انسان ہوتا ہے، اسے آج مسجد کے بڑے کا پوسٹ دیا جاتا ہے۔ آپ جائیں، میں ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، آپ جائیں جا کے دیگر شہروں کا، محلوں کا آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ کو اگر یہ بات پتہ نہیں چلے گی کون مسجد کا ذمہ دار ایک نمبر کا شرابی اور کبابی ہے، جو محلے کے اندر فرعونیت کو برپا کر رکھا ہے، نمرود کا کام کر رہا ہے، ابو جہل کا کام کر رہا ہے، اسے مسجد کا ممبر بنایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ فرعون بننے پر اللہ تعالیٰ وہاں پر موسیٰ بھی پیدا کر دے، نمرود بننے پر اللہ تعالیٰ ابراہیم کو بھی پیدا کریں گے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں مساجد میں الگ طرح کا ظلم، میں یہ کہتا ہوں مساجد کے ذمہ داروں سے اللہ کے لیے ان کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ جہالت کی انتہا ہو جائے گی، قبر میں جاؤ گے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مساجد کے امام تمہارے کوئی غلام ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی قدر کریں، اگر کوئی معاملہ ہو تو سلجھائیں، ورنہ تو ختم کریں معاملہ۔ اس طرح کا اگر کرنا ہے تو آپ ذمہ داری سے ہٹ جائیں۔ اگر تمہیں مسجد کی پوری بات دور سنبھالنے کی حیثیت نہیں، تو مسجد کے امام کی، مسجد کے مؤذن کی، مسجد کے خادمین کا خیال کرنے کی تمہیں حیثیت نہیں، تو ہٹ جاؤ، کوئی اور اللہ لائیں گے، اسے کام لیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟
جہاں کہیں تک ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جہاں کہیں تک مساجد کے ذمہ داروں کو میری بات پہنچ رہی ہے، اگر تم کرنا چاہو تو صحیح کرو، ورنہ تو ہٹا دو اپنی ذمہ داری، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ فرعونیت، یہ ائمہ پر بربریت، یہ خادمین پر ظلم و ستم چند سال چلے گا تمہارا، مگر اس کی نحوست، اس کا وبال تمہارے نسلوں پر آ کے پڑے گا، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ اگر ائمہ کی، معززین کی آہیں تمہیں لگ جائیں تو یاد رکھیں تمہاری نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ کیا بربریت ہے، اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ 12,000 روپے تنخواہ مساجد کے اندر ائمہ کی، اور وہ بھی وقت پر تنخواہ دیتے نہیں، ایک تنخواہ لینے کے لیے 15 فون کرنا پڑے گا۔ جا کے آپ ائمہ سے پوچھئے کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہی معاملہ چلتا رہے گا تو پھر جہالت آئے گی، پھر جہالت کا طوفان آئے گا، اور اس کے ذمہ دار برابر تم ہوں گے جو مساجد کے ٹھیکیدار ہیں، اور مساجد کے خزانے پر ناک سام کی طرح، کالے سام کی طرح بیٹھے ہیں۔ جو پیسہ مسجد کا ہے اس پیسے کو مسجد میں لگانے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کے گھر کے نام پر پیسہ جمع ہو رہا ہے وہ مسجد کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اور کہاں خرچ کرنا چاہتے ہو؟ مندر محتاج نہیں، چرچ محتاج نہیں، اللہ کا گھر آج محتاج ہو چکا ہے کاموں کے لیے۔ کوئی اور عبادت گاہیں کسی کے محتاج نہیں ہیں، بس مساجد محتاج ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مساجد کو اس طرح ویران رکھنے سے، بے یار و مددگار چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔